इंसान हमेशा से एक सवाल के जवाब की तलाश में है। ये कायनात आखिर है क्या? क्या जो हम देखते हैं बस यही हकीकत है, या फिर इस हकीकत के पीछे और भी कई पर्दे हैं, कई डायमेंशंस हैं कि जिन तक हमारी नज़र और हमारा शऊर अभी तक नहीं पहुंच सका। हमारी दुनिया में हम सिर्फ 4 डायमेंशंस को बराह रास्त महसूस करते हैं, मगर साइंस कहती है कि हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है, शायद 10 डायमेंशंस तक, और शायद इससे भी कहीं आगे। आज हम एक सफ़र पर निकलेंगे कायनात के इन डायमेंशंस की तरफ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आपकी सोच की तमाम हदों को बदल देगा। इस किस्त में हम पहली से लेकर 10वीं डायमेंशंस तक के हालात को डिस्कस करने वाले हैं। अब पहली डायमेंशन कि जिसमें सिर्फ लंबाई है। अब तसव्वुर करें, एक सफ़ेद कागज़ पर एक सीधी लकीर खींची गई है। इस लकीर में सिर्फ एक चीज़ है, लंबाई। इसमें ना चौड़ाई है ना ऊंचाई। ये बस एक लकीरी जहान है जहां रहने वाली किसी मखलूक को सिर्फ आगे या पीछे का ही शऊर होगा। मिसाल के तौर पे, जैसे आप एक रेल की पटरी पर सफ़र कर रहे हैं, सिर्फ एक सीधा रास्ता, ना दाएं जा सकते हैं ना बाएं। ये पहली डायमेंशन है। इसके अलावा एक और मिसाल भी बन सकती है कि एक चींटी जो एक बिल्कुल सीधी लाइन के अंदर हरकत कर रही है, एक बारीक धागे के ऊपर। अब वो धागा उसके लिए सिर्फ 1D है। अब ना तो वो दाएं मुड़ सकती है ना वो बाएं मुड़ सकती है, वो सिर्फ एक सीधी लाइन में हरकत करेगी। यही है पहली डायमेंशन। अब अगर हम दूसरी डायमेंशन की बात करें, तो ज़रा तसव्वुर करें कि हमने इस लकीर को चौड़ाई भी दे दी। यूं एक सतह वजूद में आ गई कि जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें हैं। यह है दूसरी डायमेंशन। मिसाल के तौर पे कि आपने कभी कार्टून या वीडियो गेम जैसे सुपर मारियो खेला है, वहाँ दुनिया फ्लैट है, किरदार सिर्फ आगे, ऊपर और नीचे हरकत कर सकते हैं। वो दुनिया 2 डायमेंशन की दुनिया कहलाती है। इसी तरीके से हम कागज़ पर जो कुछ भी लिखते हैं, या हम वाइट बोर्ड के ऊपर कोई भी जो डायग्राम ड्रा करते हैं, वो भी 2D के अंदर होती है। अब तीसरी डायमेंशन की बात करते हैं कि जो हमारी दुनिया है। अब जब हम ऊंचाई भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं, तो हमें मिलती है तीसरी डायमेंशन। ये वही दुनिया है कि जिसमें हम रहते हैं। मेज़, कुर्सियाँ, पहाड़, दरख्त, घर, इंसान, ये सब के सब 3 डायमेंशनल वजूद रखते हैं। अब रूबिक क्यूब या फिर एक पिरामिड को देखें। इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। यही हमारी दुनिया है, हम आंखों से जिसे देख सकते हैं और छू सकते हैं। इसी तरह से पिरामिड को देखें, यह भी 3D है, यानी हमारी इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो सब 3 डायमेंशनल हैं, यानी तीसरी डायमेंशन के अंदर मौजूद हैं। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। तीसरी डायमेंशन में मौजूद सब कुछ एक और हकीकत के ताबे है, वक्त। वक्त के बगैर हरकत, तब्दीली और ज़िंदगी का कोई तसव्वुर नहीं। मसलन सोचिए, आपके सामने एक फिल्म की रील है। हर फ्रेम एक तस्वीर है, जैसे किसी का एक लम्हा, मगर जब ये फ्रेम एक के बाद एक चलते हैं तो कहानी बनती है। यही है वक्त, यही चौथी डायमेंशन है। हम इसको मिसाल से कुछ इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक गाड़ी है जो एक पार्किंग लॉट में खड़ी है। अब अगर हम 3D का इस्तेमाल करें, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसकी जगह के बारे में बता सकते हैं कि वह पार्किंग लॉट के किस हिस्से में खड़ी है। लेकिन अगर हम वक्त का एलिमेंट भी इसमें शामिल कर दें, तो इससे हमें इसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फ़र्ज़ किया कि वो सुबह के 10 बजे पार्किंग लॉट में खड़ी है। 10:10 पर वो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मशरिक़ से मगरब की तरफ हरकत कर रही है, और 10:20 पर वो एक इमारत के सामने रुकी है। और अब इन चीज़ों से हमें इस गाड़ी की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, यानी वक्त के बगैर किसी भी वाक़े के बारे में डिस्क्राइब करना नामुमकिन है। आइंस्टाइन ने कहा था कि वक्त और जगह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसे स्पेस टाइम कहते हैं। और यही वो मुकाम है कि जहाँ हमारी साइंसी समझ ख़त्म होने लगती है और नई हैरतें शुरू होती हैं। हम वक्त और जगह को चौथी डायमेंशन से गुजर आए हैं, मगर कहानी अभी शुरू हुई है। अब जो डायमेंशंस हम देखेंगे वो इंसानी जहन के लिए नाकाबिल यकीन है। ये वो जहते हैं कि जहां हमारी हकीकत टूटती है और बेशुमार हकीकतों में बढ़ जाती है। अब हम 5वीं डायमेंशन की बात करते हैं। 5वीं डायमेंशन हमें ये दिखाती है कि हमारी ज़िंदगी में जो फ़ैसले हम करते हैं, इन सब के मुतबादिल नताइज कहीं ना कहीं और कायनात में ज़रूर मौजूद हैं।
اب سوچئے آپ ایک بس سٹاپ پر کھڑے ہیں، آپ کے پاس دو راستے ہیں، ایک بس میں بیٹھ جانا یا پیدل گھر چلے جانا۔ اگر آپ بس میں بیٹھتے ہیں تو ایک حقیقت بنتی ہے، اور اگر آپ پیدل چلتے ہیں تو دوسری۔ پانچویں ڈائمینشن میں یہ دونوں حقیقتیں ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتی ہیں، یعنی متوازی کائناتیں یا پیرالل یونیورس۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ ایک نئی کائنات کو جنم دیتا ہے۔ کوانٹم فزکس کے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں ایک الیکٹران بیک وقت دو جگہوں پر موجود ہوتا ہے۔ یہ تجربہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کائنات میں ایک وقت میں کئی حقیقتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ چھٹی ڈائمینشن پانچویں سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہاں صرف آپ کی زندگی کے مختلف راستے ہی نہیں، بلکہ پوری کائنات کے مختلف ممکنہ ورژنز موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شطرنج کے کھیل کا تصور کریں۔ قوانین ہمیشہ ایک جیسے ہیں، مہرے وہی ہیں، بس کھلاڑی کے چلنے کا انداز بدلتا ہے۔ کبھی آپ جیت جاتے ہیں، کبھی ہار جاتے ہیں۔ چھٹی ڈائمینشن میں کائنات بالکل اسی شطرنج کی طرح ہے۔ قوانین فطرت ایک جیسے ہیں مگر ابتدا مختلف، اور اس کے نتیجے میں مختلف نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً بگ بینگ کے وقت اگر حالات ذرا سا مختلف ہوتے، مثلاً درجہ حرارت یا توانائی کا توازن بدل جاتا، تو ہماری کائنات بالکل مختلف ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ گریوٹی اتنی طاقتور ہوتی کہ ستارے بن ہی نہ پاتے، یا پھر اتنی کمزور کہ ایٹم بھی اپنا وجود برقرار نہ رکھ پاتے۔ چھٹی ڈائمینشن ان تمام مختلف امکانات کا ایک مجموعہ ہے۔ اب آتے ہیں ساتویں ڈائمینشن کی طرف۔ یہ سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ یہاں نہ صرف مختلف کائناتیں موجود ہوتی ہیں، بلکہ ان کے قوانین فطرت بھی بدل جاتے ہیں۔ ہماری کائنات میں روشنی کی رفتار ایک مستقل ہے، یہ 3 ضرب 10 کی طاقت 8 میٹر پر سیکنڈ۔ لیکن تصور کریں کسی اور کائنات میں روشنی کی رفتار بہت زیادہ ہو، یا ایک ایسی کائنات جہاں گریوٹی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو، یا پھر ایک ایسی کائنات جہاں وقت الٹا چلتا ہو۔ یہ سب ساتویں ڈائمینشن کے امکانات ہیں۔ کچھ سائنسدان اور فلاسفر کہتے ہیں کہ شاید ان جہانوں میں زندگی کی وہ شکلیں بھی موجود ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم کبھی سمجھ بھی نہیں سکتے۔ ایسے قوانین پر بنی ہوئی زندگیاں جن کا ہمارے قوانین سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ پانچویں ڈائمینشن نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ہر فیصلہ ایک نئی حقیقت بناتا ہے۔ چھٹی ڈائمینشن نے ہمیں یہ دکھایا تھا کہ قوانین ایک جیسے رہیں تو بھی کائنات کے لامحدود ورژن موجود ہو سکتے ہیں۔ اور ساتویں ڈائمینشن نے ہمارے سامنے وہ جہان کھول دیے کہ جہاں قوانین بھی بدل سکتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ تو ابھی شروعات ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ 8ویں، 9ویں اور آخرکار 10ویں ڈائمینشن کیا ہے۔ وہ جہتیں، وہ ڈائمینشنز کہ جہاں عقل اور شعور کے تمام تصور ٹوٹ جاتے ہیں اور حقیقت اپنی سب سے اعلیٰ شکل میں سامنے آتی ہے۔ ہم نے اب تک دیکھا کہ کیسے متوازی کائناتیں وجود رکھ سکتی ہیں، کیسے قوانین ایک جیسے رہ کر بھی مختلف نتائج پیدا کر سکتے ہیں، اور کیسے مختلف قوانین فطرت والی دنیایں موجود ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ابھی بھی کائنات کی ابتدا اور قوانین کے اندر ہی تھا۔ اب ہم چلتے ہیں اس سے بھی آگے، اس دنیا کی طرف کہ جہاں سب کچھ ممکن ہے۔ 8ویں ڈائمینشن میں وہ تمام کائناتیں موجود ہیں کہ جن کے قوانین بھی الگ الگ ہیں۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ روشنی کی رفتار بدل گئی یا کشش ثقل ختم ہو گئی، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ فزکس کے بنیادی اصول ہی کچھ اور ہوں۔ مثلاً تصور کریں کہ آپ ایک لائبریری میں داخل ہوتے ہیں۔ اس لائبریری میں صرف 1 یا 2 کتابیں نہیں، بلکہ ہر وہ کتاب موجود ہے کہ جو کبھی لکھی گئی اور جو کبھی لکھی جا سکتی ہے، ہر زبان میں، ہر موضوع پر۔ اب سوچیں کہ ہر کتاب دراصل ایک کائنات ہے کہ جس کے اپنے اصول اور اپنی حقیقت ہے۔ یہی 8ویں ڈائمینشن ہے۔ سٹرنگ تھیوری کے کچھ ورژنز کہتے ہیں کہ کائنات صرف ایک ہی طرح سے وجود نہیں رکھ سکتی، بلکہ برین تھیوری کے مطابق مختلف کائناتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ایک پردے پر مختلف تصویریں۔ 9ویں ڈائمینشن میں ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں نہ صرف ہر ممکنہ کائنات اور ہر ممکنہ قوانین کا وجود ہے، بلکہ ان سب کو ایک ہی نظام میں جمع کر دیا جاتا ہے۔ یہ گویا تمام لامحدود کائناتوں کا مجموعہ ہے۔ یاد کیجئے کہ ہم نے 8ویں ڈائمینشن کو ایک لائبریری کہا تھا، تو 9ویں ڈائمینشن اس لائبریری کو رکھنے والی سپر لائبریری ہے۔ یہاں نہ صرف کتابیں ہیں، بلکہ وہ اصول بھی درج ہیں کہ جن کی بنیاد پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ گویا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لائبریری، ہر کتاب اور ہر کہانی ایک ساتھ موجود ہے۔
کچھ فلاسفر کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسانی عقل بالکل رک جاتی ہے، کیونکہ ہم لامحدود امکانات کو اپنی محدود سوچ میں ماپ نہیں سکتے۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں سفر کی آخری منزل پر، 10ویں ڈائمینشن۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور سب کچھ ایک ساتھ موجود ہوتا ہے۔ یہاں وقت بھی نہیں، جگہ بھی نہیں۔ یہاں تمام قوانین، تمام کائناتیں، تمام امکانات ایک ہی نقطے میں ضم ہو جاتے ہیں، جیسے ایک نقطہ جو بظاہر خالی دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے اندر پوری کائنات چھپی ہو، یا جیسے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر ماضی، ہر حال اور ہر مستقبل ایک ساتھ موجود ہو۔ اب سائنسی پہلو سے اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، 10ویں ڈائمینشن کو بعض سائنسدان تھیوری آف ایوری تھنگ کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جسے کاسمک یونٹی بھی کہا جا سکتا ہے، کہ جہاں سٹرنگ تھیوری کے مطابق 10ویں ڈائمینشن میں وہ تمام توانائیاں ضم ہو کر بنیادی حقیقت یعنی وائبریشنز کو جنم دیتی ہیں۔ صوفی اور روحانی اساتذہ صدیوں سے کہتے آئے ہیں کہ حقیقت کے پیچھے ایک عالم وحدت ہے، وہ مقام کہ جہاں کائنات کے سب پردے ہٹ جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ بیان کسی حد تک 10ویں ڈائمینشن کے تصور سے قریب تر معلوم ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا سفر پہلی ڈائمینشن کی ایک سیدھی لکیر سے شروع ہو کر 10ویں ڈائمینشن کے عالم وحدت تک۔ ایک ایسا سفر کہ جس نے ہمیں دکھایا کہ حقیقت صرف وہ نہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حقیقت اس سے کہیں زیادہ اور بڑی اور وسیع ہے۔ شاید سائنس ابھی صرف شروعات پر ہے، شاید آنے والے دنوں میں انسان ان جہتوں کو، ان ڈائمینشنز کو سمجھنے کے قریب پہنچ جائے گا، اور شاید حقیقت کبھی بھی پوری طرح کھل نہ سکے، کیونکہ کائنات کے راز لامحدود ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے، جتنا ہم سیکھتے ہیں اتنا ہی ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنا کم جانتے ہیں۔ اب اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ 10ویں ڈائمینشن پر تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔